الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم. درود شریف پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ کی حمد و ثنا نبی مکرم شفیع معظم فخر آدم بنی آدم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں علیہ الصلوۃ والسلام عرض کرنے کے بعد رمضان المبارک شریف جاری ہے. رمضان کی کئی عبادتیں ہیں. خاص عبادت روزہ ہے. اللہ کریم نے روزے کا حکم ذکر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو کتب علیکم الصیام روزے تم پر فرض کر دیے گئے کما کتب علی الذین من قبلکم تم سے پہلے لوگوں پر بھی روزے فرض کیے گئے لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. ایام معدودات یہ روزے گنتی کے چند دنوں کے روزے ہیں. فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. روزے کے دنوں میں جو تم میں سے بیمار ہو یا سفر میں ہو وہ ان دنوں میں روزہ نہ رکھے اور بعد میں گنتی پوری کر لے، بعد میں روزے رکھ لے. وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین. اور جن کے لیے روزہ رکھنا مشکل ہو، بڑھاپے کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے اب روزہ برداشت نہیں کر سکتے تو وہ فدیہ دیں، مسکین کو کھانا کھلائیں. فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ. جو نیکی میں اضافہ کرے وہ اس کے لیے بہتر ہے. فدیہ تھوڑا دینا تھا، زیادہ دے لے، یہ اس کے لیے بہتر ہے. وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ. تم روزہ رکھو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. ان کنتم تعلمون اگر تم جانو، حقیقت روزے کی جانو تو تمہیں سمجھ آئے کہ روزہ رکھنا بہتر ہے.
روزے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ روزہ رکھنے والے کو اللہ کریم جنت کی بشارت دیتا ہے، جنت کی کامیابی اس کو نصیب ہوتی ہے۔ حدیث شریف ہے، جنت میں ایک دروازہ ہے، اس دروازے کو ریان کہتے ہیں۔ اس دروازے سے صرف روزہ دار ہی داخل ہوں گے اور کوئی اس دروازے سے داخل نہیں ہوگا۔ تو روزہ دار کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ انسان کے اندر اللہ تعالی نے نفس رکھا ہے، نفس انسان کو گناہوں پر آمادہ کرتا ہے، تو روزہ اس نفس کے لیے سزا ہے، اور روزہ اس نفس کو کمزور کرتا ہے، نفس کے اندر طہارت پیدا کرتا ہے، پاکیزگی پیدا کرتا ہے۔ روزے کی وجہ سے بدن کی بھی حفاظت ہوتی ہے، بدن کو تندرستی ملتی ہے۔ زیادہ کھانا کئی بیماریوں کا ذریعہ اور سبب بنتا ہے۔ روزے کی حالت میں چونکہ آدمی زیادہ وقت بھوکا پیاسا رہتا ہے، تو پھر اس سے معدے کی اصلاح ہوتی ہے۔ معدہ ٹھیک ہو تو پھر انسان کا بدن ٹھیک رہتا ہے۔ روزے کا یہ بھی فائدہ ہے۔ روزہ بندے کی اصلاح کرتا ہے، بندے میں جو خرابیاں ہوتی ہیں اگر صحیح طرح روزہ رکھ لیا جائے تو وہ خرابیاں دور ہو جاتی ہیں اور بندے کی اصلاح ہو جاتی ہے، بندہ سیدھے راستے پر آ جاتا ہے۔ ظاہر کی بھی اصلاح ہو جاتی ہے، روزہ رکھنے سے کئی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں اور بدن کی ایک ترتیب بن جاتی ہے، اعتدال بن جاتا ہے، اور باطن میں جو خرابیاں ہوتی ہیں روزہ ان کی بھی اصلاح کرتا ہے، تو ان میں بھی پھر باطن میں بہتری آ جاتی ہے۔ روزے کی وجہ سے انسان حرام چیزوں میں پڑنے سے بچ جاتا ہے۔ روزہ دار میں اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے۔ انسان نے روزہ رکھا ہو، تنہائی میں ہو، کوئی اس کے پاس نہیں ہے، کھانے پینے کی چیز موجود ہے، تو وہ اللہ کے حکم کی وجہ سے کھاتا پیتا نہیں ہے، چیز کو استعمال نہیں کرتا، یہ اللہ کا خوف ہے، اللہ کا ڈر ہے۔ گویا وہ اللہ کا لحاظ کر رہا ہے، تنہائی میں بھی اور اس وقت بھی جب وہ لوگوں کے سامنے ہو۔ لوگوں کے سامنے بھی کھاتا پیتا نہیں ہے اور تنہائی میں بھی کھانے پینے سے بچتا۔ روزہ جو ہے انسان کو کچھ وقت کے لیے باقی مخلوقات کی مشابہت سے بچا لیتا ہے اور نورانی
جو مخلوقات ہے روزے دار کا ان کے ساتھ تعلق ہو جاتا ہے۔ عام جو مخلوقات ہیں وہ ساری کھانے پینے والی ہیں، جانور سارے کھاتے پیتے ہیں، اور روزے دار چونکہ کچھ وقت کھانے پینے سے رک جاتا ہے تو ان چیزوں کی مشابہت سے دور ہو جاتا ہے، اور کچھ وقت کے لیے روزہ دار کی فرشتوں کے ساتھ مشابہت ہو جاتی ہے۔ فرشتے کھاتے پیتے نہیں، اللہ کے ساتھ بھی مشابہت ہو جاتی ہے، تعلق بن جاتا ہے کہ اللہ بھی کھانے پینے سے پاک ہے۔ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو روزہ یہ شیطان کو سخت ناپسند ہے۔ روزہ رکھ کے انسان شیطان کی دشمنی کرتا ہے، اور روزہ رکھ کے انسان اللہ کے حکم پر عمل کرتا ہے، اللہ کے محبوب کے حکم پر عمل کرتا ہے تو اللہ کو خوش کرتا ہے، اللہ کے محبوب کو خوش کرتا ہے، شیطان کو پریشان کرتا ہے۔ اس لیے روزے کے بڑے فائدے ہیں۔ روزہ رکھ کر انسان کو غریب کی بھوک پیاس کا احساس ہوتا ہے کہ ہم تو کچھ وقت کے لیے کھانے پینے سے رکے ہیں تو اتنی ہمارے لیے مشکل ہے، اور جن کے پاس کچھ ہوتا ہی نہیں ہے تو ان کے لیے زندگی گزارنی کتنی مشکل ہوگی۔ عاشقاں را شش نشان است اے پسر، آہ سرد و رنگ زرد و چشم تر۔ جو اللہ کے عاشق ہوتے ہیں فرمایا ان کی 3 نشانیاں ہوتی ہیں۔ آہ سرد، وہ ٹھنڈی آہیں بھرتے ہیں۔ رنگ زرد، ان کا رنگ زرد ہوتا ہے، پیلا ہوتا ہے۔ چشم تر، آنکھ ان کی تر ہوتی ہے، آنکھ میں آنسو ہوتے ہیں۔ گر ترا پرسند سے دیگر کناں، کم خوردن کم گفتن خفتن حرام۔ جو اللہ کے عاشق ہوتے ہیں وہ تھوڑا بولتے ہیں، تھوڑا کھاتے ہیں اور تھوڑا سنتے ہیں۔ قلت طعام، کھاتے پیتے بھی کم ہیں۔ قلت کلام، باتیں بھی کم کرتے ہیں۔ قلت منام، سوتے بھی کم ہیں۔ حصول مرام، ان کو مقصد حاصل ہو جاتا ہے۔ حضرت بشر حافی رحمہ اللہ تعالی، سردی کا موسم تھا، آدمی ملنے آیا، آپ نے ایک سادہ کپڑا ناف سے گھٹنوں تک لپیٹا ہوا تھا، اور سخت سردی تھی، کانپ رہے تھے، اور کپڑے پاس موجود تھے، وہ اتارے ہوئے تھے۔ وہ بڑا حیران ہوا، اس نے پوچھا اتنی سخت سردی ہے، کپڑے بھی موجود ہیں اور آپ کپڑے اتار کے اتنی تکلیف برداشت کر رہے ہیں؟
فرمایا اے بھائی غریب بہت ہیں جن کے پاس کپڑے نہیں ہیں، لباس نہیں ہے، اور میرے پاس طاقت نہیں ہے کہ میں ان سب کے ساتھ غمخواری کر سکوں، تعاون کر سکوں، کپڑے ان کو لے کر دے سکوں، تو میں ٹھنڈک برداشت کر رہا ہوں، سردی برداشت کر رہا ہوں، جیسے وہ ٹھنڈک برداشت کرتے ہیں، سردی برداشت کرتے ہیں، تاکہ مجھے ان کی تکلیف کا احساس ہو کہ جن کے پاس کپڑے نہیں ہیں اس سردی میں ان کو گزارا کرنا کتنا مشکل ہے۔ اللہ والے ایک لقمہ اٹھاتے تھے تو ساتھ دعا کرتے تھے، اللہم لا تؤاخذنی بحق الجائعین، الہ العالمین بھوکوں کے حق کی وجہ سے میرا مواخذہ نہ کرنا، میری پکڑ نہ کرنا۔ حضرت سیدنا یوسف علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام آپ کی ظاہری حیات میں قحط پڑا، قحط سالی ہوئی، اناج میں، گندم میں، کھانے پینے کی چیزوں میں بہت کمی ہو گئی۔ آپ اس وقت حکمران بھی تھے اور خزانہ سارا آپ کے قبضے میں تھا، لیکن آپ اتنا ہی استعمال کرتے تھے جتنا کہ عام لوگوں کے لیے استعمال کرنا آسان تھا۔ سارا خزانہ آپ کے پاس تھا، لیکن آپ پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھاتے تھے۔ اس تنگی میں، قحط سالی میں عام لوگوں کے لیے جتنی گنجائش تھی اتنا ہی آپ استعمال کرتے تھے، لوگوں کا خیال کرتے ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان شریف داخل ہوتا ہے آسمانوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ ایک روایت میں فرمایا جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، ایک روایت میں فرمایا رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ رمضان شریف کا مہینہ شروع ہوتا ہے، رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، آسمانوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ وغلقت ابواب جہنم، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ وسلسلت الشیاطین، اور شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ چونکہ شیطان جکڑے جاتے ہیں، اسی وجہ سے اس مہینے میں نیکیوں کی کثرت ہوتی ہے۔ عام مہینوں کی نسبت اس مہینے میں نیکیوں کی کثرت ہوتی ہے، اور رحمت کے دروازے کھلتے ہیں تو اللہ توفیق دیتا ہے لوگوں کو، اور لوگ نیکیاں کرتے ہیں۔ عام دنوں میں نماز کوئی نہیں پڑھتا، جو کہ بڑی آسان ہے، اتنی مشکل بھی نہیں ہے، لیکن رمضان شریف میں لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں،
اور نماز سے بھی مشکل عبادت روزہ بھی رکھ لیتے ہیں، تو یہ برکت ہے اس کی کہ رمضان کے مہینے میں رحمت کے دروازے کھلے ہیں اور جہنم کے دروازے بند ہیں، یعنی گناہوں کے دروازے بند ہوتے ہیں، گناہوں میں کمی آ جاتی ہے، نیکیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، ثواب میں اضافہ ہو جاتا ہے، نیکی تھوڑی ثواب زیادہ۔ ایک اور حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ رمضان شریف کے استقبال کے لیے پورے سال تک جنت کو سجایا جاتا ہے اور جنت کے دروازے پھر رمضان شریف میں کھول دیے جاتے ہیں۔ ایک روایت میں فرمایا جنت کے دروازے رمضان شریف میں کھولے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی بند نہیں ہوتا، جہنم کے دروازے بند کیے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی کھلا نہیں جاتا۔ فرمایا اللہ کی طرف سے اعلان کرنے والا اعلان کرتا رہتا ہے، رات کو بھی اعلان ہوتا ہے، دن کو بھی اعلان ہوتا ہے، اے نیکیاں کرنے والے آگے بڑھ، اب تو بڑا رحمت والا ماحول ہے، برکت والا ماحول ہے، بخشش والا ماحول ہے، نیکیاں کر لے، بیا باغی الشر اقصر۔ اور دوسرا اعلان ہوتا ہے کہ گناہ کرنے والے، برائی کرنے والے اب تو رک جا، اب تو رمضان آ گیا، اب تو گناہ چھوڑ دے۔ فرمایا اللہ ہر رات جہنم سے لوگوں کو آزادی عطا فرماتا ہے، ان کی بخشش کا اعلان ہوتا ہے۔ ارشاد فرمایا جو رمضان شریف کے روزے رکھے اس کی نیت بھی ٹھیک ہو، اس کا عقیدہ بھی ٹھیک ہو، فرمایا اس کے پہلے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ محبوب نے فرمایا لوگو رمضان شہر عظیم، یہ عظمتوں والا مہینہ، عظمتیں حاصل کرنے کا مہینہ، شہر مبارک، یہ برکتوں والا مہینہ ہے، برکتیں حاصل کرنے کا مہینہ ہے، زندگی میں برکت، مال میں برکت، رزق میں برکت، وقت میں برکت، عملوں میں برکت، یہ برکت والا مہینہ ہے۔ فرمایا اس مہینے میں اکیلی ایک رات ہی ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ ارشاد فرمایا اس مہینے کا روزہ رکھنا اللہ نے فرض قرار دیا ہے اور اس مہینے میں تراویح پڑھنا، رات کو جاگنا نفلی عبادت ہے۔ ارشاد فرمایا جو اس مہینے میں کوئی نفلی کام کرے تو ایسے ہوگا جیسے کہ دوسرے مہینے میں کوئی فرض ادا کیا ہو۔ اس مہینے میں نفل پڑھنے کا ثواب باقی مہینوں کے فرضوں کے برابر ہے۔ فرمایا جو اس مہینے میں فرض ادا کرے تو باقی مہینوں کے 70 فرضوں کے وہ برابر ہے۔
دوسرے مہینے میں 70 فرض ادا کرے اور رمضان شریف میں 1 فرض ادا کر لے تو یہ برابر ہے۔ فرمایا شہر الصبر، یہ صبر والا مہینہ ہے۔ والصبر ثوابہ الجنہ، اور صبر کا بدلہ جنت۔ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کے بدلے میں جنت ملتی ہے۔ صبر کی 3 صورتیں ہوتی ہیں۔ گناہ سے رکنے میں جو بندے کو تکلیف ہوتی ہے اس کو برداشت کرنا اور گناہ سے رک جانا، یہ بھی صبر ہے۔ نیکی کرنے میں جو تکلیف ہے اس کو برداشت کرنا اور نیکی کر لینا، یہ بھی صبر ہے۔ اور کوئی بیماری، تکلیف، مصیبت، پریشانی ہو اس میں واویلا نہ کرنا، بے صبری ظاہر نہ کرنا، تو یہ بھی صبر ہے۔ صبر کا بدلہ جنت ہے۔ تو بندہ کوشش کرے اس مہینے میں کہ گناہوں سے بچتا رہے، نیکیاں کرتا رہے اور اللہ کا شکر ادا کرتا رہے۔ فرمایا شہر المواسات، یہ مہینہ غم خواری کا مہینہ ہے۔ ایک دوسرے کے ساتھ غم خواری کریں، دوسرے کا خیال رکھیں، دوسرے کے ساتھ تعاون کریں۔ فرمایا اس مہینے میں مسلمان کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ ارشاد فرمایا جو کسی روزہ دار کو افطار کروائے تو افطار کروانے والے کے گناہوں کی بھی بخشش ہو جاتی ہے اور وہ جہنم سے آزاد ہو جاتا ہے۔ فرمایا اللہ افطار کروانے والے کو اتنا ہی ثواب دیتا ہے جتنا کہ روزہ رکھنے والے کو ثواب عطا فرماتا ہے، اور روزہ رکھنے والے کے ثواب میں بھی کمی نہیں ہوتی۔ روزہ رکھنے والا یہ خیال نہ کرے کہ میں اپنی افطاری کروں، کسی دوسرے کی افطاری کروں گا تو میرے ثواب میں کمی ہو جائے گی۔ فرمایا نہیں، تیرے ثواب میں بھی کمی نہیں ہوگی، اور جو افطار کروا رہا ہے اللہ اسے بھی ثواب عطا فرمائے گا۔ جیسے تیرے گناہ معاف ہوئے، افطار کروانے والے کے گناہ بھی معاف ہوں گے۔ تو جہنم سے آزاد ہے، وہ بھی جہنم سے آزاد ہو گئے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر کوئی تو افطار نہیں کروا سکتا۔ ارشاد فرمایا یہ ثواب تو اللہ اس کو بھی عطا فرمائے گا جو روزہ دار کو دودھ کا ایک گھونٹ دے دے، جو روزہ دار کو ایک کھجور دے دے، جو روزہ دار کو پانی دے دے پینے کے لیے، تو اللہ یہ ثواب تو اس کو بھی عطا فرمائے گا۔ اور جو روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے، فرمایا اللہ اسے میرے حوض سے سیراب کرے گا، حوض کوثر سے وہ سیراب ہوگا اور اسے پیاس نہیں لگے۔ ارشاد فرمایا اس مہینے کا پہلا حصہ رحمت ہی رحمت ہے، دوسرا حصہ بخشش ہی بخشش ہے، اور تیسرا حصہ جہنم سے آزادی ہی آزادی۔